حافظ ناصر اقبال بڑا رو کے کہتا ہے، کیا نہیں اور غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. کوئی اہل حرم والا آئے گا یا کانپیں گی ٹانگیں اور کیا ہوگا؟ جی، کردار کی بلندی اور پاکیزگی جو تھی یہ بہت بڑی چیز تھی. بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن تمسک بسنتہ الی یوم الدین. غازی صاحب محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کے بارے میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ ان عظیم حکمرانوں میں سے ہیں، شاید اگر دنیا کے بڑے بڑے چند حکمرانوں کو گنے تو ان میں ایک آتے ہیں. یعنی خطے کے لحاظ سے آپ کی جو حکمرانی جتنے ایریا پر تھی، ادھر ہندوستان میں اگر دیکھیں تو شاید تیمور سے زیادہ اتنا ایریا کسی کے انڈر نہیں تھا. سب سے پہلے سلطان کا لقب پانے والے آپ ہی ہیں، آپ کے نام کے ساتھ لفظ سلطان لگا. اور میں ذاتی طور پر بادشاہت کو پسند نہیں کرتا، لیکن کئی بادشاہ ایسے آئے کہ تعریف کرنی مجبوری بن جاتی ہے. یعنی نظام جو بادشاہ آ جائے، کوئی بادشاہی آ جائے، دیانتدار ہو، نیک ہو، وہی ہے، وہ نیک ہو، ایسا نیک جیسے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے. آپ نے حکمرانی کی غازی صاحب، آپ کے دور میں عدل، انصاف، رواداری، مساوات، یہ ایسے بہترین اصول ہیں کہ اگر کوئی انسان صرف انہی کو دیکھ کر حکمرانی کرنا چاہے تو لوگوں کے دلوں پر حکومت کر جائے گا. یہ جو ہندوستان میں آئے، انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کی مس کیلکولیشن ایک اپنی جگہ الگ تھی، لیکن لوگوں کی اپنے حکمرانوں سے نفرت. غازی صاحب، یہاں کا عام فرد، عام شخص اپنے مہاراجاؤں سے نفرت کرتا تھا. لوگوں کو انسان کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا. ہندوستان کے اندر تو زندگی اجیرن ہو چکی تھی، اور اسلام کی جو نسلی تعصبات اور مذہبی تعصبات اتنے زیادہ تھے. وہ تقسیم کر رکھا تھا. انہوں نے بندوں کی قسمیں بنا رکھی تھی، کسی کو غلام بنا دیا، کسی کو اچھوت بنا دیا، کسی کو پتہ نہیں کیا کیا کر دیا انہوں نے. اور اتنا عجیب و غریب کہ ان کی مذہبی کتابوں کو اگر سن لے تو ان کے کانوں میں لوہا پگھلا کے سیسا پگھلا کے ڈالتے. دنیا تنگ تھی اپنے حکمرانوں سے. اور یہ سبق ہے ہمیشہ، صرف فوجی طاقت پر اگر کوئی جیت سکتا تو راجہ جے پال کبھی نہ ہارتا سبکتگین سے. فوجی طاقت کوئی تھوڑی تھی، اس کے پاس جرت بھی تھی، بہادر بھی تھا، تعداد میں زیادہ، ہاتھی زیادہ، مال و دولت زیادہ. لیکن جو خبریں عرب سے، ادھر غزنی افغانستان سے اسلام کی مساوات کی آتی تھیں، ان کو یہ لوگ سن کے حیران ہوتے تھے. اور یہی وجہ ہے وہ پشاور سے داخل ہوئے یہاں لاہور تک آ گئے محمود غزنوی. راستے میں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں پیش آئی، اور انہوں نے آ کے یہاں لاہور میں اپنا کیپٹل بنا لیا. آپ کو اللہ رب العزت نے جو خوبیاں عطا کی تھیں ان میں واقعی آپ نے صحیح کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور اولیاء کرام کے ساتھ تعلق. یہ جو سومنات کا واقعہ آپ نے اشارہ بھی کر دیا، اس واقعہ کی طرف اگر غور کیا جائے تو آج کے دور میں بھی ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ فتوحات رب ذوالجلال کی بارگاہ سے کیسے ملتی ہیں. ہم نے فتح کرنا ہے، اپنے ذات کے سومنات کو بھی فتح کرنا ہے، وہ جو آپ نے کہا حرم کے سومنات بھی فتح کرنے ہیں، وہ باہر کے اندر اور باہر کے سارے بتوں کو گرانا ہے. تو اس کے لیے پھر شیخ ابو الحسن خرقانی کی ضرورت بہرحال ہر انسان کو ہے کہ آپ نے ہمیں نہیں ہے نا. ہم نے داتا گنج میں رحمۃ اللہ علیہ کے جگہ ٹیکس میں نے کیا ختم کرایا تھا، اب وہ دوبارہ پھر ہے، دوبارہ شروع. آپ 5 نمازیں پڑھیں، 50 روپے آپ کو دینے پڑیں گے. ایک غریب آدمی کہاں سے 50 روپے وہاں سے دے گا؟ اگر وہ موٹر سائیکل یا سائیکل پہ جائے گا اس کا کرایہ الگ ہوگا. 100 روپیہ روز اگر کوئی چاہتا ہے نماز پڑھنی، تو یہ ایک انڈائریکٹ طریقہ ہے کہ ان بزرگوں سے دور کیا جائے. میں آپ کو آج ایک سچی بات بتاؤں، آپ سے میں چونکہ بہت عرصے سے سن رہا ہوں، میں تقریباً 2018 سے آپ نے اس پر ایک مہم کے طور پر آپ بولے اور بے خوف و خطر بولے. میں اپنے طور پر سوچتا تھا کہ یہ غازی صاحب قبلہ بات کرتے ہیں تو اگر جوتی چوری ہو جائے تو یہ 5-10 روپے کیا اتنی بات ہے، جوتی تو بچتی ہے. پھر لیکن جب میں نے غور کیا، یہ بات درست ہے کہ اگر کرپٹ لوگ نہ ہوں اور صرف اتنا اعلان کر دیں داتا گنج بخش علی اجویری کے غلام آ کر ڈیوٹی دیں، اللہ کی عزت کی قسم غازی صاحب آپ کے گھر میں ایسی تحریکیں تھی، ایسی تنظیمیں جنہوں نے کہا ہم مفت وہاں پہ کریں گے. غازی صاحب خود آپ کے اپنے پروگرام میں اتنے بڑے بڑے لیول کے نوجوان پڑھے لکھے آفیسر اگر مہمانوں کو، اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں کی جوتیاں صاف کرتے ہیں تو داتا گنج بخش علی اجویری پر لوگ اپنی پگڑیاں اتار کے لوگوں کی جوتیاں صاف کریں گے. بڑے بڑے لوگ اپنی پگڑیاں اتار کے داتا گنج بخش کے مہمانوں کی جوتیاں صاف کریں گے. لیکن یہ لوگ کب موقع دیتے ہیں؟ انہوں نے ٹھیکے دینے ہیں، انہوں نے پیسے کھانے ہیں. یہ تو ایک دکھ ہے، ایک درد کی داستان ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ سے ان کے لشکر میں تھے. اب اولیاء ظاہر نہیں ہوتے. یہ آج کل کی جو لوگ انجینئرنگ کرتے ہیں، اچھا وہ یوں ہو گیا تو یوں کیوں نہیں کرتے. 16 حملے کیے محمود غزنوی نے. شیخ ابو الحسن خرقانی ان کے لشکر میں تھے، بطور سپاہی لڑتے تھے.
بہت پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا اگر آج سومناتھ سے واپس کیا تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ سومناتھ طاقتور ہے, اے رب ذوالجلال واقعتاً اس کا روب, اس کا دبدبہ, اس کا نام لوگوں کے دلوں پر اور بیٹھ جائے گا اور یہ لوگ مزید شرک کی طرف جائیں گے. اسے خواب میں بتایا گیا محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہ ایک شخص آپ کی فوج میں ہے, جا کر اسے ملیں. اس نے کہا نشانی کیسے ہے, میں کیسے ملوں گا؟ کہا تیز ہوا چلے گی رات کو, ہر ایک کا دیا بجھ جائے گا, جو دیا اس تیز ہوا میں بھی جلتا رہے سمجھ لینا وہی وہ شخص ہے جس کو تم ملنا چاہتے ہو. رات کو تیز ہوا ہوئی, جب وہ دیے بجھ گئے, ایک خیمے کے پاس پہنچا تو دیا چل رہا ہے تیز ہوا میں, اور ایک نوجوان اور قرآن پڑھ رہا ہے, کمزور سا ایک ان کا سپاہی. انہوں نے جا کر اس کے پاؤں پکڑ لیے. اس نے کہا سلطان آپ؟ اس نے کہا سلطان میں نہیں, سلطان آپ ہیں, واہ آپ ہے سلطان اور آپ مجھے راستہ دکھائیں گے. انہوں نے ان کو اپنا خرقہ دیا تھا, جو بات آپ نے بھی کہہ دی. وہ خرقہ پھر جب یہ لے کر انہوں نے ہندوستان کی سومناتھ کو فتح کیا, خرقہ واپس کرنے جب آئے, بڑی ایمان افروز بات ہے, جب خرقہ واپس کرنے آئے تو شیخ ابو الحسن حرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ آپ نے بہت سستا سودا کیا ہے میرے خرقے کا, اگر پورا ہندوستان رب ذوالجلال سے مانگتے خدا وہ عطا کر اور سب مسلمان ہو جائے تو سب کلمہ پڑھتے